نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گلیوں اور راستے میں چکر لگاتے رہتے ہیں اس غرض سے کہ کہاں کون لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں آؤ، یہاں وہ لوگ ہیں جن کو تم تلاش کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کا آسمان تک اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرنی ہے، دینی مجالس کا حصہ بننا ہے، قرآن جہاں پڑھا جا رہا ہو اس کا حصہ بننا ہے۔ غرض اب اس سے ایسے عمل کرنا ہے جس سے فرشتے متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر اور اذکار میں مشغول رکھ کر اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اسے آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، قرآن اور ہماری زندگی میں قرآن کہاں پر ہے، کتنے وقت کے لیے ہے، کس طریقے سے ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اچھی آواز میں تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ قرآن مجید ہمارے عمل میں نہیں جھلکتا۔ یہ کہ ہم دینی علم کو دنیاوی علم کی طرح لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس علم کو لینے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان پر عمل کر کے قرآن کو اپنے اندر اتار سکیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں بار بار خود کو یاد کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لیجئے اور اس کے بعد اس کی تجدید تازہ جان لینے کے بعد اب خود اپنے رب کی مرضی کے مطابق ایسا ڈھال لیں کہ کل جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ایک زمین کی مانند اس طریقے سے یہ علم ہے کہ جیسے زمین نرم ہوتی ہے نا تو پانی اس میں اتنا ہی زیادہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو دل ہے، آپ کی جو نیت ہے وہ جتنی نرم ہوگی نا، یہ قرآن کا علم اتنا ہی زیادہ اندر جذب ہوگا۔ جب آپ میں غور و فکر جتنی زیادہ کریں گے اتنا قرآن کا علم اندر زیادہ جذب ہوگا۔ اپنے دل کی زمین نرم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے دل میں ہدایت کی شدید طلب پیدا کر دیں۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، ان کی طلب اور تڑپ کیسی تھی، کیسے وہ قرآن لیتے تھے، کیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ پھر جنت کا سوچیں کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں تاکہ اس کا شوق پیدا ہو۔ جب شوق پیدا ہوگا تو خود بخود اس کے لیے کوشش کرنے کی جستجو اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس طلب کی وجہ سے علم اندر اترے گا اور عمل میں آنا شروع ہو جائے گا۔ دین کے علم کی بنیاد ہی یقین پر ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں رب العزت نے بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو خود کو ہر طرح کے شک سے پاک کرنا ہے۔ اللہ سے یقین مانگیں، خود کو بار بار کہیں کہ یہ کتاب 7 آسمانوں کے پار سے آئی ہے، اللہ نے ہمیں تھما دی ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں جنہیں ہمارے گناہ گار ہاتھ چھو رہے ہیں، وہ الفاظ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ اس سے یقین اور علم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ علم ادب کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ادب کتابوں کا، اس کتاب کے نازل کرنے والی کی مجلس کا، اس کتاب کو سکھانے والے کا۔ آج ہم سیکھنے کو تو تیار ہیں لیکن ہم ادب کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی دین کی تعلیم میں بھی ہے اور دنیا کی تعلیم میں بھی ہے۔ ہمارے طلبہ میں
جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ادب کی ہے. صحابہ کرام کا ادب دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ استاد گھر میں ہے تو تپتی دوپہر میں دروازے پر بیٹھ کر شاگرد انتظار کرتا ہے مگر دروازے پر دستک نہیں دیتا. استاد اور دین کی مجلس میں ایسے ساکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ سر پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ شاید لکڑی کے تختے ہیں. سلف صالحین میں سے بعض تو استاد کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے تھے. امام بخاری نے اپنے استاد کے کہنے پر بخاری لکھ ڈالی. بہت ساری مثالیں ہیں. بات یہ ہے کہ وہ سراپائے عمل تھے اور ہم سراپائے دعوے کرنے والے ہیں بس. تو حتی الامکان اپنے اندر ادب لانے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ ادب دل سے آتا ہے. جب ہم حقیقی معنوں میں قدر کرتے ہیں علم کی اور علم سکھانے والے کی تو پھر خود ہی سے ادب بھی آ جاتا ہے. ہم نے قدر کرنی ہے اس کتاب کی، قرآن پاک کی. ہم نے قدر کرنی ہے سکھانے والے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہم نے سیکھنا ہے ان کی زندگی سے، ان کی سنت سے، ان کی احادیث سے. اس کے لیے ہمیں نیت کرنی ہے، ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دینا، ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس قرآن پر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.